آج کل شعور کا دور ہے، ہر آدمی باشعور ہے. آج کل اخبار اور ٹی وی چینل سے پہلے بھی لوگوں کو تک خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو آپ اب ہر چیز لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو اس معاشرے میں جو بہتری کے لیے ہمیں اقدام اٹھانے چاہیے. حکومت سندھ کی جانب سے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمیشہ سے ہی ہم نے کوششیں ہماری یہی رہی ہیں. اس سے پہلے بھی جو پریس کلب کی باڈیز رہی ہے، سعید صاحب اس سے پہلے صدر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی امتیاز فرحان صاحب رہے ہیں، اور جتنے بھی باڈی رہے سب کے ساتھ جو ہے ایک اچھی کوآرڈینیشن رہی ہے. حکومت سندھ نے صحافیوں کے لیے زمینیں بھی دی ہیں، حکومت نے سندھ نے صحافیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈز بھی دیے ہیں، مختلف صحافی تنظیموں کے لیے، مختلف پورے صوبے بھر کے پریس کلبز کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے پارٹی کی لیڈرشپ کے جو ہے احکامات پر، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات پر، اور اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کے ادوار میں بھی ہمیشہ جرنلسٹ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیا. اور ہم آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم آگے بھی ہر جو بھی ہمارے معاشرے کے ہر سیکٹر کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جس کا پہلا ویژن یہی ہے کہ سندھ بھر میں ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو مثالی بنائیں، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کی بہترین صحت کی سہولیات آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے آپ کے صوبے میں دی، اور خاص طور پر کراچی شہر میں دی ہے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا گھروں کا منصوبہ ہے پوری دنیا کی تاریخ کا، وہ بھی آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سندھ میں بنانے جا رہی ہے. اس سے پہلے نیپال میں جب زلزلہ آیا تھا تو 8 لاکھ گھر وہاں کی حکومت نے بنائے تھے. یہاں پہ سیلاب کے بعد 21 لاکھ گھر حکومت سندھ لوگوں کو بنا کے دے رہی ہے، اور وہ پیسے ڈائریکٹ ان وینڈرز کو دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی جس طریقے سے اس وقت ریڈ لائن منصوبہ چل رہا ہے، اس وقت یلو لائن منصوبہ چل رہا ہے، بڑی بی آر ٹی شہر کے 100 سال کی پلاننگ ہے. یہ بی آر ٹی یہ چند دنوں کی یہ نسلوں سے نسلوں کی کے لیے یہ پلاننگ کی گئی ہے. جو بڑی بلینز آف روپیز میں جو بی آر ٹیز بن رہی ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. پیپلز بس سروس آ گئی. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے جو ہے وہ اور بھی جو پہلے ہم ای وی بسز پاکستان کی لے کر آئے تھے، وہ دوبارہ مزید ای وی بسز آ رہی ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ای وی بسز جو ہیں سب سے زیادہ تعداد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اور اس سے انوائرمنٹ فرینڈلی وہ بسز ہو رہی ہیں. وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بسز ہوں گی تو آپ کو آلودگی جو ہے وہ آپ کو شہر میں کم ملے گی، اس کو ہم کم دینے میں آسانی ملے گی. اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز پہ میری روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے. میری 2 دن پہلے بھی میٹنگ تھی ای وی ٹیکسیز پہ، کل بھی میٹنگ تھی، آج بھی میٹنگ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسیز، اور اس میں بھی خواتین کے لیے پنک ای وی ٹیکسی سروس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ شروعات کرے. اور کل میں کہیں بیٹھا تھا، اس سے پہلے بھی کسی دوست کے مشوروں پہ اب ایک اور پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں 1-2 دن اور لگیں گے. پھر فارملی اس کا میں بناؤں گا کہ ہم پنک اسکوٹیز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں خواتین کے لیے. پنک اسکوٹیز، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وومن امپاورمنٹ ہو. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ان کو اور کوئی اگر سارے دروازے ان کے لیے ان کو کوئی اور ونڈو نظر نہیں آ رہی کام کی، تو ان کو ہم کس طریقے سے اس گھر سے باہر نکالیں، خود کفیل بنائیں، تاکہ اس کو وہ اپنا روزگار کر سکیں. اور اس کے لیے حکومت سندھ میری انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اپروول بھی لے لوں گا گورنمنٹ سے. جو بیسک کانسیپٹ وہ یہی ہے کہ ہم پنک اسکوٹیز کے ذریعے خواتین کو ہم امپاور کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکیں. اگر کسی کو کوئی کنوینس کا کہیں ایشو ہے وہ بھی اس کا وہ ریزالو ہو سکے. اس کے لیے میکینزم تھوڑا بنا رہے ہیں پالیسی. 2-4 دن میں میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں 2-4 دن میں اس کا میکینزم بنا کے اور اس کو ہم فلوٹ کر دیں گے. تو آپ کے پاس ول ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ کالجز دیکھ لیں،
آپ جیسے میں نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، روڈ نیٹ ورک میں جتنا کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس سوائے جو فیڈرل گورنمنٹ کی روڈ ہے خاص طور M6 اور یہ باقی جہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، باقی جو پروونشل گورنمنٹ کی روڈز ہیں وہ سارے الحمدللہ وہ بہت بہتر سے بہتر گورنمنٹ نے مختلف ڈسٹرکٹ کے درمیان بھی بنائے ہیں. ابھی کراچی میں مزید تیزی سے کام چل رہا ہے. کراچی کے جو روڈز ہیں اس کو بھی بہتر کیا اور بھی بہتر ہو رہے ہیں. جو آپ کا جو یہ ابھی ایکسپریس وے بنا ہے جی شاہراہ بھٹو جو ہے، شاہراہ بھٹو کا پہلا فیز آپ دیکھیں کہ روزانہ کی تعداد میں لوگوں کی اضافہ ہو رہا ہے. وہاں پہ پہلے دن 2000 تھے، پھر 3000 ٹریفک، پھر 4000، پھر 5000، 6000 تک ٹریفک، جو ڈے ٹو ڈے ٹریفک بڑھ رہی ہے. اس سے آپ کا سفر کتنا آسان ہو رہا ہے شاہراہ بھٹو سے. اب شاہراہ بھٹو کا فیز 2 ہے کہ جی مارچ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کا ہو جائے گا کہ جی ہم دسمبر تک پورے اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ 39 کلومیٹر کی جو شاہراہ یہ جو روڈ ہوگا یہ ہمارے شہریوں کا کو بہت قریب کر دے گا. اس سے آپ کو ڈابی جی اکنامک زون کے بھی آپ قریب پہنچ سکیں گے. اس کے بعد آپ جو ہے اپنے نیشنل ہائی وے کے قریب بھی پہنچ سکیں گے، آپ سپر ہائی وے کے قریب بھی پہنچ سکیں گے، آپ باقی جگہوں پر بھی قریب پہنچ سکتے ہیں. تو مقصد یہ کمیونیکیشن کو آسان کرنا یہ حکومت سندھ کی پرائرٹی ہے. اس کے بعد لنک روڈ کا کام بھی بالکل آخری حد تک پہنچ چکا ہے. اس کا ایک پورشن تو کھول دیا گیا لیکن پھر بھی وہ آخری حد تک پہنچ گیا ہے. لنک روڈ پھر آپ کو نیشنل ہائی وے کو اور آپ کا جو M9 ہے اس کو آپس میں ملایا جسے ہم پرانا سپر ہائی وے کہتے تھے. تو یہ بہت بڑے ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. انرجی سیکٹر میں بہت بڑا بوسٹ ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اور فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس صوبے میں تھر کول انرجی کا جو کام ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی تو محترمہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے یہ پروجیکٹ بنائیں. پھر PMLN کی حکومت ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے وہ چیز بند کروا دی. لیکن ابھی پھر جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 2008 میں صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ جو پروجیکٹ تھا اس کو مجھے شروع کرنا ہے. اور اس پہ حکومت سندھ نے کوئی $1 بلین تک اپنی جیب میں سے ڈالے، حکومت نے ڈالے. اور اس کے بعد تھر کا کویا نکل رہا ہے. اور اب پورے پاکستان کے معاشی ماہرین اور انرجی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو بجلی سستی چاہیے تو واحد حل اس کا جو ہے وہ کوئلے سے بجلی بنائے، اور وہ بھی لوکل کوئلے سے. اس وقت آپ کے پاکستان میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، جو کچھ تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے، تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے، باقی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کوئلہ. جب اپنے ملک میں لاکھوں ٹن ذخائر موجود ہیں تو آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں کوئلے کو؟ تو اسی سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام